الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. محترم بزرگان دین، معزز سامعین کرام، نوجوان دوستو، آج کے جمعہ میں ایک حدیث کو بیان کر کے بیان کو مکمل کرنا ہے. اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ترمذی اور در منصور کی حدیث کی کتابوں میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1400 سال پہلے آخری امت میں میری امت پر فتنوں کا دور آنے والا ہے اور 72 فتنے ہوں گے. ایک روایت میں 14 ہے اور ایک روایت میں 72 ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی تفصیل بیان کیا. میں سمجھتا ہوں آج کے دور اور ملک کی حالات پر اور ہمارے اپنے جائزے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 72 فرقے بیان کیے فتنے وہ ہمیں معلوم ہو تاکہ ہمیں اپنی زندگی کا جو عملی معمول ہے اس کے سدھار میں مدد مل سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری امت میں میری امت میں جو فتنے آئیں گے سب سے پہلا فتنہ یہ ہوگا کہ میری امت نماز کو چھوڑ دے گی. پہلا فتنہ میری امت نماز کو بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہماری امت کا صرف 5% مسلمان نماز پڑھتا ہے. 95% مسلمان نماز سے محروم ہے اور اس کا جائزہ اگر ہمیں لینا ہو، اس کا سروے اگر ہمیں کرنا ہو اور واقعی میں ہماری امت کے نماز کا ایک پرسنٹیج ہمیں نکالنا ہو تو ہم فجر کی نماز میں شریک ہو کر دیں گے. دوسرا فتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری امت میں جو فتنہ آئے گا، جو فتنے کا سبب بنے گا میری امت میں، دوسرا فتنہ امانت میں خیانت ہوگی. امانت میں آج ہماری امانتوں کا حال ہم سب کے سامنے ہے. کسی کے نام پر، اس کے بعد بچت کے نام پر، فکس ڈپازٹ کے نام پر وغیرہ وغیرہ، کہ جو چیز امانت رکھنے کے لیے دی جائے اس پر خیانت ہوگی. امانت کو ہم اپنا مال سمجھ کر استعمال کر لیں گے. تیسرا فتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک بہت بڑا طبقہ سود میں ملوث ہوگا. سود میں اور واقعی میں ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کے اگر ہم حال دے کے اپنی زندگی کا سروے کریں، سود سے بچنا ہم لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. چاہے ہمارے
اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سود کا لین دین کرے، سود کو اپنے اوپر لازم کرے، وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر دے۔ جو سود کو استعمال کرے، سود سے لین دین، اپنے کاروبار میں سود، تجارت میں سود، بزنس میں سود، اپنی کمائی کے ذریعوں میں سود، اللہ کے ساتھ وہ جنگ کا اعلان چھیڑ دے، اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان چھیڑ دے۔ ہر ایک فتنے کی تفصیلات بہت ہے، لیکن جمعہ کا موقع ہے، وقت کم ہونے کی بنا پر مختصر تفصیل کرتے ہوئے آگے چل رہا ہوں۔ چوتھا فتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے آخری وقت میں جو فتنہ آئے گا، جھوٹ کو حلال سمجھا جائے گا۔ لوگ جھوٹ کو خوبصورت کر کے بیان کریں گے، تو اتنا زیادہ جھوٹ بولے گا، میری امت میں سب سے زیادہ اس کو بہترین شخص سمجھا جائے گا۔ آج وہ حالات نمبر ساری، آج وہ سارے ہمارے روزمرہ کی زندگی میں، میری اپنی زندگی میں، ہمارے گھروں میں، اپنی تجارت میں، ہمارے روزمرہ کے کام میں جھوٹ کا سہارا لیے بغیر ہم آگے چل ہی نہیں پا رہے۔ بچوں میں جھوٹ، ہم میں جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، تجارت میں جھوٹ، بزنس میں جھوٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری دور میں میری امت میں جو فتنے آئیں گے، اس میں ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ جھوٹ کو حلال سمجھ کر بیان کیا جائے گا، حلال سمجھ کر جھوٹ بولا جائے گا۔ لوگ روزمرہ کی زندگی میں جھوٹ کو اپنے اوپر ایسے لازم کر دیں گے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری امت میں، آخری دور میں میری امت کے فتنوں پر ایک فتنہ یہ آئے گا، معمولی بات پر لوگ ایک دوسرے کا خون کر لیں گے، معمولی بات پر لوگ خوریزی کر لیں گے، لڑائی کر لیں گے، جھگڑا کر لیں گے، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پیر توڑ دیا، کسی کے ساتھ لڑائی کر لی، مار پیٹ کر لی۔ یہ فتنوں کے دور میں ایک دور یہ بھی آئے گا، لوگ چھوٹی بات پر جھگڑے کر کے ایک دوسرے کی قتل کریں اور ایک دوسرے کی خوریزی میں اپنے آپ کو ملوث کر کے گنہگار کا شکار ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں بچیں، نماز کو چھوڑنے سے بچیں، امانت کوئی ہمارے پاس رکھ رہا ہو اس میں خیانت نہ کریں، سب سے پہلے وہ امانت لینے سے بچیں۔ اگر ہمیں یقین نہیں ہم اس امانت کی حفاظت کر پائیں گے، امانت لیں۔ سود سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری حد تک امکان کوشش کر کے نیت کرے، دعا میں اس دعا کو بھی شامل کرے، اللہ موت کی آخری سانس تک مجھے سود سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سود سے اپنے آپ کو بچائے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے کہ چاہے کچھ ہو جائے، مجھے کتنی بھی تکلیف ہو، جھوٹ نہیں بولوں گا، میں جھوٹ کا سہارا لے کر زندگی نہیں گزاروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور میں جھوٹ کو بھی سب سے بڑا فتنہ بتایا، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر یہ بھی کوشش کرے لڑائی جھگڑوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی حد تک کوشش کریں، صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، چھوٹا بن جاتا ہے، اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دیتا ہے، چھوٹا بن جاتا ہے، اللہ کے لیے کسی کو درگزر کر دیتا، رفع اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتا ہے۔ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اونچی عمارت بنا کر آخرت کو بھول جائیں گے، اونچی عمارتیں بنا کر آخرت کو بھول جائیں گے۔ پھر فرمایا لوگ دین کو بیچنے کا کام کریں گے، دین کو تجارت کی چیز بنائیں گے، دین کا بزنس کریں گے، دین کے نام پر کاروبار کریں گے۔ یہ سارے فتنوں کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری امت میں یہ سارے 72 فرقے میری امت میں آنے والے ہیں، اور کئی فتنے جو ہم سن رہے ہیں وہ ہماری امت میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری تجارت میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے بزنس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی وہ ساری پیشی گوئیاں آ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں میری امت میں یہ فتنہ بھی آئے گا، لوگ رشتہ داروں سے قطع تعلق کریں گے۔ دیکھیں
ہمارے دارالقضا کا آپ سروے کرے، ہماری عدالتوں کا آپ سروے کرے کہ ایک بھائی ہے 10 سال گزر گئے اپنے بھائی سے بات نہیں کی، ایک بھائی ہے ایک خاندان کے ساتھ لڑائی چل رہی، کئی سالوں تک وہ لڑائیاں چل رہی، خاندان کے خاندان اس میں لڑ رہے، خاندان کے خاندان تعلقات کو توڑ رہے، بات چیت نہیں، ملاقات نہیں، رشتہ داری نہیں، ملنا نہیں، رمضان مبارک نہیں، عید کوئی چیز کا ان میں جوڑ نہیں، کوئی چیز کا اس میں دخل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا فتنہ یہ نہیں ہے کہ لوگ رشتہ داروں کو توڑ دیں گے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کریں گے، صلہ رحمی سے محروم ہوں گے، نتیجہ یہ ہوگا رشتہ داری کو توڑنے کا، قطع تعلق کرنے کا، صلہ رحمی کو چھوڑ دینے کا۔ حدیث کے مفہوم میں یہ بات ملتی ہے، روزی کو کمزور کرنے والے ذریعوں میں ایک ذریعہ یہ بھی فرمایا کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کر دینا، صلہ رحمی کو چھوڑ دینا، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ دینا، سالوں تک نہ ان کو سلام کرنا، سالوں تک نہ ان کا سلام لینا، اور خاندانی اختلافات کو، خاندانی جھگڑوں کو کئی سالوں تک اور نسلوں تک بڑھاوا دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں قطع تعلق کرنے سے اور رشتہ داروں کو تعلقات کو توڑنے سے اللہ میری ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری وقت میں، آخری امت میں ایک فتنہ یہ بھی آئے گا، انصاف ختم ہو جائے گا، لوگ انصاف نہیں کریں گے، نہ اولادوں میں انصاف ہوگا، نہ آپس میں انتظام ہوگا، نہ اپنے ماتحتی میں جو ملازمت لوگ کرتے ہیں ملازم میں ان میں انصاف ہوگا، لوگ پیسے لے کر انصاف کریں گے، پیسے لے کر جھوٹی گواہی دی جائے گی، پیسے لے کر گواہوں کو خریدا جائے گا اور انصاف کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ میری امت میں فتنہ ہے جو آخری دور کے 72 فتنے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر یہ بھی فتنہ آئے گا، لوگ انصاف کو ختم کر دیں گے، گواہ کو جو گواہی کے اہل نہیں ہے اسے پیسے دے کر کھڑا کیا جائے گا اور گواہ کے طور پر اس کو پیش کیا جائے گا اور اس کی جھوٹی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ یہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ پھر آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم عام ہوگا، جو ریشم کے کپڑے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، آج اگر ہم مارکیٹ میں دیکھیں مسلمانوں کے لباس کی تہذیب بدل گئی، مسلمانوں نے اپنے لباس کو چھوڑ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہو ایسے مردوں پر کہ مرد عورتوں کی مشابہت کریں گے اور عورتیں مردوں کی مشابہت کریں گی، میرے امت کا فتنہ ہوگا۔ ہمارے کپڑوں کا اندازہ دیں گے، ایک مسلمان نوجوان جب طہارت کے لیے طہارت خانے میں جاتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ اور بڑے تکلیف کے ساتھ اس کو یہ کہنا پڑتا ہے بھائی طہارت کے آداب میں یہ ہے کہ بیٹھ کے طہارت کرے۔ اتنے تنگ پینٹ اور اتنا تنگ پیجامہ اور اتنے چست کپڑے ایک مسلمان طہارت کے لیے نہ بیٹھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنزفوا فإن الإسلام علیکم، تنزفوا فإن الإسلام علیکم، صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام، بولیے، صاف ستھرا مذہب ہے۔ لیکن صاف ستھرے اور پاکیزہ رہنے کے لیے جو لباس کے آداب ہمیں بتائے گئے ہیں اتنا تنگ نہ ہو، اتنی شدت کے ساتھ نہ ہو کہ ایک مسلمان بیٹھ کر سیدھی طریقے سے اگر پاکی بھی حاصل نہ کر پائے، طہارت بھی حاصل نہ کر پائے اور ریشم کے کپڑوں کا استعمال کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری وقت میں یہ فتنہ بھی سب سے زیادہ عروج پر ہوگا، بلندی پر ہوگا، ریشم کا کپڑا عام ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم عام ہوگا، ظلم کا فتنہ بڑھ جائے گا، اور اس امت کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے ہمارے گھروں کی بہویں جو ہے وہ سسرال کے ظلم کے شکار ہے۔ اور فتنوں میں فرمایا طلاق عام ہوگی، طلاق عام ہوگی، ذرا سی بات پر طلاق، ذرا سی بات پر طلاق۔ کتنے مسلمانوں کے گھر ایسے کہ دارالقضا میں بیٹھنے کے بعد بڑی تکلیف اور بڑی شدت ہوتی ہے کہ وہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں، ان کے جو رشتے ہیں وہ زنا میں تبدیل ہو چکے ہیں، وہ دونوں زانی بن چکے ہیں کہ ایک مرد نے، ایک مسلمان مرد نے شراب کی حالت میں، لڑائی کی حالت میں، جھگڑوں کی حالت میں کئی مرتبہ اپنی بیوی کو کئی مرتبہ کہہ چکا تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، جا میں نے تجھے طلاق دے دی، تو کیا مجھے 3 مرتبہ طلاق کہنے کی بات کرتے ہیں، میں تجھے 1000 بار طلاق دیتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ظلم عام ہوگا، اور ظلم کی شکار عورت ہے، ظلم کی شکار گھروں میں عورت ہے۔ بیوی نہ ہونے کی وجہ سے ایک شوہر کو یہ نہیں معلوم میرے بیوی کے مجھ پر حقوق کیا ہے، میرے بچوں کے مجھ پر حقوق کیا ہے، شریعت نے میرے بیوی کے بارے میں مجھے کس چیز کا لحاظ کرنے کی تاکید فرمائی اور تعلیم فرمائی اور طلاق کو ناپسند فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 فتنوں میں یہ فتنہ بھی سب سے زیادہ کھل کر بیان کیا کہ جب قیامت سے پہلے جو نشانیاں ہوں گی فتنوں کی اور جو فتنوں کا دور ہوگا، طلاق اس میں بہت زیادہ عام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گھروں کو ٹوٹنے سے بچائے، دارالقضا کی طرف اپنا رخ کرے، احترام اگر ہو جائے عدالتوں میں جانے سے، اپنے گھروں کی عورتوں کو روڈ پر لانے سے، کوتوالی میں لانے سے، کوتوال کے پاس لانے سے، تھانے دار کے سامنے لانے سے، جج کے سامنے لانے سے، اور کئی سالوں تک چکرے مار مار کر بچوں کی، بیوی کی، ایک مسلمان عورت کی زندگی خراب کرنے سے بچیں۔ دارالقضا کا رخ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے ایک شوہر کو بیوی کی کیا حقوق بتلائے گے، ایک بیوی کو شوہر کی کیا حقوق بتلائے، وہ ساری چیزیں معلوم کر کے اپنی ازدواجی زندگی کو، روز مرہ کی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرے اور اختلافات کو ختم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کو جو فتنہ بتایا ہے، مسلمان سماج، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ اس طلاق جیسی نحوست سے بچنے والا ہو، پاک ہو، ایسی ہم سب کر مل کر جل کر کوشش کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ناگہانی موت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کا ایک فتنہ یہ بھی بتایا، ناگہانی موت ہوگی۔ ناگہانی موت کسے کہتے ہیں؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی مانگی ہے، اللہ ناگہانی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ناگہانی موت کہتے ہیں اچانک ہونے والی موت کو، اچانک ہونے والی موت کو۔ ہم کہتے ہیں نا ابھی اچھا تھا، کل تک میرے ساتھ تھے، کل تک باتیں کی تھی، کل تک بیان کیا تھا، کل تک ہمارے دعوت میں تھے، کل تک ہمارے رشتے داری میں تھے، اچانک مر گئے۔ ہماری دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ہونے والی موت کو، ناگہانی ہونے والی موت کو، اور جو ہے جل کر مرنے والی موت، حرام موت اور فتنے والی موت، لا علاج بیماری والی موت، یہ ساری موت کو ناگہانی موت کہتے ہیں، اچانک ہونے والی موت کہتے ہیں۔ ہماری دعاؤں میں ہمیں اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ناگہانی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور ناگہانی موت سے، اچانک ہونے والی موت سے اور بری موت سے بچنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم میں یہ بات بھی ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے اور سننے کو ملتی ہے کہ بری موت سے بچنے کا بہترین ذریعہ بولیے صدقہ ہے۔ بری موت سے بچنے کا بہترین ذریعہ صدقہ ہے۔ صدقے کا اہتمام کریں، صدقے کو معمولی نہ سمجھیں، چھوٹی سی رقم ہوتی ہے لیکن اللہ کی طرف سے اترنے والے پیسے اور اچانک ہونے والی موت اور ذلت سے، رسوائی سے ہونے والی موت سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ 1 روپیہ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ 1 روپیہ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور اس میں سب سے کم درجہ یہ ہے برائی کے دروازوں کو بند کرنے کا، آدمی بری موت سے بچ جاتا ہے، آدمی بری موت سے بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے ناگہانی موت سے حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے فتنوں میں ایک فتنہ یہ ہوگا، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، اور جو خیانت دار ہے اس کو امانت سمجھا جائے گا۔ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بیماری ہے، لوگ مدارس کو خیانت کی جگہ سمجھتے ہیں، لوگ آنے والے علماء کرام کو، مدرسے کے چندہ کرنے والوں کو اور مدرسے کے لیے یتیموں کے مانگنے والوں کو ایک دینے والا کس نظر سے دیکھتا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور وہ مدرسے کے لیے مانگنے والا سفیر جانتا ہے۔ اللہ کے لیے ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست ہے، سفیروں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، وہ امانت دار ہیں، وہ امانت دار ہیں، ہمارے معاشرے کے، ہماری سوسائٹی کے، ہمارے سماج کے۔ وہ جو سفیر ہزاروں کلومیٹر کا سفر برداشت کر کے ہمارے یہاں پر آتے ہیں، وہ اپنے گھر سے غریب نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر کے امیر ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر سے لاچار و محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ کسی ایک کی غلطی کی سزا ہم امت کے اچھے امانت داروں پر نہ لگائیں، ہم وہ تہمت، ہم وہ الزام، ہم وہ نگاہ ان امانت دار سفیروں پر نہ لگائیں۔
اس میں اللہ والے بھی ہیں، اس میں قرآن کو پڑھانے والے بھی ہیں، اس میں حدیث کو پڑھانے والے بھی ہیں۔ اگر آپ کے دینے کی بشاشت ہے، اللہ نے آپ کو اگر کچھ مال دیا ہے، اگر آپ ان سفیروں کو دے کر مدرسوں کی امداد کرنا چاہتے ہیں تو بالکل دے، آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، ان کے بارے میں ایسا کوئی لفظ نہ کہیں کسی اللہ والے کے دل کو وہ بات لگ جائے اور میری اور آپ کی اور ہمارے گھر کی برباد اور ہلاکت ہونے کا وہ ذریعہ بن جائے۔ اگر کسی اللہ والا اس میں کوئی مانگنے والا ہو، ذرا سی ہماری بات ان کے دل کو لگ جائے، ٹھیس پہنچ جائے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آپ کی وجہ سے کوئی عالم، آپ کی وجہ سے کوئی حافظ، آپ کی وجہ سے کوئی مدرسے کا ذمہ دار، آپ کی وجہ سے قرآن کو پڑھانے والا کوئی مدرس، آپ کی وجہ سے حفظ کرانے والا کوئی استاد، آپ کی وجہ سے حدیث کا درس دینے والا کوئی استاد اگر ناراض ہو جائے، اس کا دل دکھ جائے، اس کی آنکھ سے آنسو بہہ جائے، وہ زبان سے کچھ نہیں بولے گا، لیکن مسجد میں بیٹھ کر، مسجد کے گیٹ پہ بیٹھ کر اور مسجد کے جاتے میں آپ کے رویوں سے اگر کوئی سفیر ناراض ہو کر چلا گیا، اس کا دل اگر دکھ گیا، اللہ کے نزدیک ہماری دنیا کی زندگی میں وہ پکڑ کا بہت بڑا سبب بن سکتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں آخری دور کے فتنوں کے اعتبار سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت